السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ لوگ ذات پات کو لے کر بہت تنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، یا میں فلاں ذات کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں انصاری ہوں، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں، کوئی کہتا ہے میں رانا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ملک ہوں، کوئی کہتا ہے میں خان ہوں، مکسی ہوں، جو ہوں، تو وہ کہتے ہیں اس کو لے کر پھر لوگ ایشوز بناتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی ہماری ذات تو تم سے اونچی ہے۔ اور پھر اس ذات پات کے مسئلے کو لے کر شادی بیاہ کا معاملہ وہ کھٹائی میں پڑتا نظر آتا ہے، دوستیاں بگڑتی نظر آتی ہیں۔ تو اب اس کو لے کر دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا قانون ہمیں بتایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ اکرام والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اگر آپ اکرام کی بات کر رہے ہو نا کہ کس کا زیادہ مرتبہ ہے، تو اللہ کے نزدیک تو تقوی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، اور ان کی والدہ بھی، انہوں نے بھی غلامی کی زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو وہ اعزاز دیا، آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کتنا نوازا۔ تو اگر یہی بات ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں پھر یہ امتیاز ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں تقوی سب سے بڑا امتیاز ہے۔ اور یہ جو دنیاوی معاملات ہیں نا، یہ دنیاوی معاملات ہیں، دنیا کی زندگی ہی کتنی ہے، 60 70 100 سال، 150 سال، 200 سال، بہت جی گیا تو 1000 1500 سال ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر بھی اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ عالم برزخ کی بات ہو، کہ عالم ارواح کی بات ہو، کہ عالم قیامت کی بات ہو، کہ عالم خلود کی بات ہو، ان تمام عالموں کی میعاد جو ہے وہ دنیا کی میعاد سے، دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے سورہ الحجرات، یہ 26ویں پارے میں آتی ہے سورۃ الحجرات، اس کی 2 آیتیں رکھتا ہوں، آیہ نمبر 11 اور آیہ نمبر 13۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ اس سے اصلاح ہوگی۔ اصلاح کے لیے میں آپ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ کف میں جو شادی بیاہ ہوتی ہے نا، اس سے بھی متعلق بات کریں گے۔ دیکھیں، کف میں شادی بیاہ سے بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں، نہیں کہ اگر آپ ہم مرتبہ، ہم پلہ لوگوں سے آپ شادی کرتے ہیں، ہم رتبہ لوگوں سے، تو اس کے اندر بہت سارے بعد میں آنے والی پرابلم سے آپ بچ جاتے ہیں، ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے 2 لوگوں کی، اس لحاظ سے جو ہے گھر میں چپ خلش سے بچ جاتے ہیں۔ مطلب اس کے لیے جو ہے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ بیٹر یہ ہے کہ کف میں شادی کرو، اور اس کے اندر جو ہے پھر آپ دیکھو نا، حضور نے مدینہ کے نوجوانوں سے بھی یہی کہا کہ جب تم شادی کرو کسی سے تو اس کا دین دیکھو، دیندار ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ حسن و جمال اور مال و دولت، یہ بات کی چیزیں، کیونکہ حسن و جمال ہو کہ مال و دولت ہو، یہ دونوں چیزیں تو ختم ہو سکتی ہیں نا۔ حسن جمال وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور مال و دولت آج ہے کل نہیں رہے گی، لیکن دین ایک ایسا ہے کہ اس پر کاربند رہنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس میں ترقی دیتا ہے۔ تو سورۃ الحجرات کی آیہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو ایمان والوں ذرا غور سے سننا کہ رب نے یہ ڈائریکٹ ایمان والوں سے بات کی ہے، تمام لوگوں سے نہیں، ایمان لے آئے ہو تو یہ بات ذرا غور سے سننا۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ ایک قوم دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے قوم کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد عورتوں کا خاص کر کے ذکر کیا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں؟ ممکن ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں کہا، عورتیں عورتوں سے تمسخر نہ کریں، کہ ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہوں وہ زیادہ اچھی ہوں ان سے۔ اسی طرح فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اپنے مومن بھائی یا مومن بہنوں کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ان کے کوئی برے نام رکھو،
بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے برے نام رکھنا، کسی کا رنگ کالا ہے تو کلو نام رکھ دیا، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کا ٹیڑھے ہاتھ والا نام رکھ دیا، الٹے سیدھے نام رکھ دیتے نا، کھبا نام رکھ دیا، کسی کے نقص کے اوپر اس کا نام رکھ دینا، کسی کے کوئی عادت کے اوپر اس کا نام رکھ دینا، ارے یار یہ لمبے ہاتھوں والا آ گیا، اب چڑ بنا دی اس کی، ارے موٹو، وہ ساری زندگی اس کا نام ہی موٹو پڑ گیا۔ اس طرح کے جو ہمارے ہاں خلافات ہوتی ہیں، کسی کی تضحیق کرنا اور پھر اس تضحیق کے اوپر اس کا نک نیم رکھنا، اور پھر اس کو ازراہ تفنن کہتے رہنا، اور اتنا کہنا کہ اس بیچارے کی اپنی حصی مر جائے کہ یہ کوئی تکلیف دہ بات ہے۔ 4 لوگوں کے سامنے آپ اس کو یہ کہہ کر بلاؤ تو ایوری بڈی ول فیل لائک واٹ این انسلٹنگ نیم یو ہیو گیون ٹو دس پرسن۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو وہ بے شک کیا ہوگا، ظالم ہوگا، یعنی گناہ گار ہوگا۔ اچھا، یہ ہوگی آیہ نمبر 11 سورۃ الحجرات، یاد رکھیے گا 26واں پارہ۔ اب آئیے آیہ نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، اب سب سے مخاطب ہے، کیوں؟ کیونکہ سب انسان ہے نا، یا ایھا الناس انا خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا، بالتحقیق بنایا، کیوں؟ من ذکر و انثی، مرد اور عورت، ان کے ملاپ سے ہی تم لوگ بورز وجود میں آئے ہو نا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک فیملی تھی، عورت تھا، مرد تھا، اس کے بچے تھے، پھر بچوں کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے، پھر اس کے بعد معاملہ بڑھتا رہا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور اس کے بعد تمہاری قومیں بن گئیں، تمہارے قبیلے بن گئے۔ لیکن ان قوموں اور قبیلوں کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے کہ بھئی اس شخص کا تعلق جو ہے وہ رانا خاندان سے، اس شخص کا تعلق ملک خاندان سے، اس شخص کا تعلق جو ہے یہ راجپوت تو ہیں، رانا بھی ہیں، لیکن تور راجپوت ہیں، یہ ملک ہیں، اور یہ خان ہیں، اور یہ جو ہے وہ انصاری لوگ ہیں، یہ قریشی لوگ ہیں، یہ سید زادے ہیں، اسی طرح اور یہ افغان ہیں، اس طرح اور بہت سارے، یہ مکسی ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ پٹیل ہیں، اس طرح اور بہت سارے نام ہیں۔ تو اب یہ معاملے کیوں ہوئے؟ تاکہ تعارف ہو جائے۔ اب قریش میں بھی آ جائے نا، قریش میں بھی یہ بنو مخزوم سے تعلق ہے، یہ بنو امیہ سے تعلق ہے، یہ بنو ہاشم سے تعلق ہے، پھر بنو ہاشم میں پھر یہ بنو مطلب سے تعلق ہے، ہاشم کے بھائی ہیں یہ بنو مطلب، اور بنو ہاشم ہو کہ بنو مطلب ہو، آگے جا کے دونوں بنی عبد مناف ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بنو طے کے ہیں، یہ بنو عدی کے ہیں، یہ بنو تمیم کے ہیں۔ تو یہ تمام یہ مختلف قبائل ہو گئے، تو یہ تعارف کا ذریعہ ہے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے، تاکہ پتہ ہو کہ کون کہاں کا ہے، کیا ہے، کون لوگ تھے، یہ کیا تھے، کیسے آئے، کہاں آئے، ایک تاریخی ہے۔ میں نے اس پر جب تاریخ پر بات کی تھی تو لوگوں نے کہا بھی آپ تاریخ پر کیوں بات کر رہے ہیں، قبائل کی، دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ لیکن تاریخ پر ہم اس لیے بات نہیں کر رہے کہ لوگ اس پر فخر کریں، تفاخر کے لیے نہیں، تعارف کے لیے بات کریں۔ قرآن نے اس پر کہا ہے کہ یہ تعارف ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا تعارف اس کے اوپر اوپن ہو۔ تو کسی کے جدی پشتی تواریخ کو بیان کرنا، جیسے ہم نے جو ہے راجپوتوں پر ایک سیریز کی تھی، وہ پھر بیچ میں چھوڑ دی میں نے، اسی طرح کچھ وجوہات کی وجہ سے اس پہ مزید کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اسی طرح کمبوجوں پر کام کیا تھا، کافی کام کیا تھا، اس پر بھی پھر کام نہیں ہو سکا۔ لیکن لوگوں کی طرف سے جو کمبوہ نہیں تھے یا کمبوج نہیں تھے، ان کی طرف سے تنقید آتی تھی کہ بھئی آپ کیوں کسی کے اس پہ قبائل، یہ اسلام ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں تعارف کا کہا ہے، ہم نے تعارف کرایا ہے، اس پہ تفاخر نہیں انٹروڈیوس کرا۔ اسی طرح ہم نے لودھیوں پر بات کی، خان پر بات کی، اسی طرح اور مختلف سوریوں پر بات کی، مختلف خاندانوں پر بات کی، بعض سندھیوں پر بات کی، لیکن بعض کے میمنوں پر بات کی، انصاریوں پر بات کی، بہت سارے لوگوں پر بات کی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف کے حد تک ہے بس،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یوں بیان فرمایا جو آیت میں نے آپ کے سے پہلے ذکر کی تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ دیکھیں نا، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جس کے اندر ایک آیہ مبارکہ آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی مجھ سے بھی، اور جہاں جہاں آپ جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے، خطبہ آپ سے یہ آیت پڑھ پڑھ کے سناتے ہوں گے، امید کرتا ہوں بڑے بڑے لیکچرز میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور یہ سارا اہتمام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری بھلائی مقصود ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی ہے کہ اللہ کے نزدیک تقوی اختیار کرنے والے یہ مکرم ہیں، عزت والے ہیں، اور یاد رکھو ان اللہ علیم خبیر، اللہ عز و جل بے شک علیم بھی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور خبیر بھی ہے، اور ساری چیزوں سے خبردار بھی ہے۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ تعارف کو تفاخر نہیں بنانا، یعنی کہ انٹروڈکشن کو اپنے سر پہ نہیں چڑھا لینا، ہم تو خان لوگ ہیں جی۔ اب یہ ٹک ٹاک پر بھی بہت سارے جو ہے وہ بھرم مارتے پھرتے ہیں، خانوں سے پنگا نہ لینا، ہم خان ہیں، ہم فلانا ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ او جی جاٹ ہے جی، ہاں جی، اور کوئی کہتا ہے جی ہم جی فلاں ہیں جی، ہم جی فلاں ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی، یہ کیا مذاق لگا کے رکھا ہے؟ کیا ایک آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا ہے اور دوسرے لوگوں کو محروم کر دیا ہے؟ عجیب چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم الجھ کے رہ گئے ہیں۔ وہ ایک بات ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پٹھان تھے۔ تو کہنے لگے بھائی میں تو نہیں جانتا کہ وہ پٹھان تھے، کیونکہ ان کا تعلق تو قریش سے تھا، قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق تھا، کہ خالد ابن ولید ابن مغیرہ تو بنو مخزوم سے تعلق تھا۔ اور پھر ساتھ کہنے لگے کہ بھائی بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے آپ پٹھان ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی ہم پٹھان ہیں۔ تو کہتے ہیں بھائی دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ہر بہادر آدمی پٹھان ہی ہو، دوسری قوموں میں بھی اللہ نے بہادر لوگ پیدا کیے ہیں۔ تو اینی وے لوگ جو ہے نا اس کو اپنے اندر تفاخر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم جی بڑے غصے والے لوگ ہیں، غصے کو انہوں نے فخر بنا لیا، حالانکہ غصہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے کہ ختم کر کے مٹا کے انسان اپنے اندر ہمبلنس پیدا کرے۔ اسی طرح زیادہ جاہ و جلال اور زیادہ حشمت اور زیادہ جلال میں آ جانا یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہوتی، اس کے اندر غرور و تکبر جنم لیتا ہے، انسان کے اندر فرعونیت و انانیت جنم لیتی ہے۔ ان چیزوں سے بھی اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ چیزیں اختیار کریں جس سے آپ کے نفس میں ہمبلنس پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، اور جن چیزوں سے انکساری پیدا نہیں ہوتی ان کو پھر چھوڑنے کی کوشش کریں، انہیں ترک کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کا نفس ان سے خراب ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں بغیر اس کے کہ آپ کسی کو جتلائیں کہ آپ اس سے بہتر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون بہتر ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔